معیشت کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ شہر، شرم آتی ہے کہ کچرا اٹھانے کے پیسے اس شہر کے پاس نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے شہر میں آپ جا کے پوچھئے، ایک ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے، میرے دوست تھے، دوسری مسجد کے نمازی، کچرا اٹھانے تک کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، نظام حکومت چلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو مختلف باتوں سے ہم نے بہکایا ہوا۔ یاد رکھیے، یہ اللہ نے جب اس مملکت کو، حکومت کو، ریاست کو نعمت کہا ہے، جو جو اس نعمت کو تعطیل کر رہا ہے روز قیامت جواب دے گا۔ روز قیامت کیسے بچ کے جائے گا؟ سارے بزرگ کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور ہماری گریبانیں ہوں گی، یہ کیا کیا ہماری قربانیوں کے ساتھ؟ ہمارے تاجر آج کیا کہتے ہیں؟ ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ہمارے سیاستدان اور حکمران کرپٹ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہم کیوں دیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ملک کی جڑیں وہ کھود رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت اور یہ نعمت آپ کو حاصل ہو جائے، کہ وہ کیوں کھود رہے ہیں، میں خود کھودوں گا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ فلاں کیوں کھائے، اسی لیے میں خود کھاؤں گا اپنے ملک کا حصہ، میں خود تباہ کروں گا اپنے ملک کو، میں خود برباد کروں گا اپنے ملک کو۔ وہ ملک جو بے سر و سامانی میں بھی ایمان اور تقوی کے ساتھ کھڑا تھا، آج بے ایمانی کا کیا عالم کر دیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ ہم ضرور خوشیاں منائیں، ہم ضرور خوشی کا اظہار کریں، اور حق بھی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایسی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا جو شاید ہی خال خال آج موجود کسی مملکت کی تاریخ میں ہو۔ ہمیں حق ہے کہ ہم خوشیوں کا اظہار کریں۔ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے یہ ملک نہیں دیا، ہمارے بزرگوں نے خون دے کے حاصل کیا، قربانیاں دے کے حاصل کیا، مگر ساتھ میں ذرا ٹھہر کر یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا۔ فکر کریں، آج ہمارے بزرگوں کے خواب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کیوں اجنبی ہو گئے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن مجید کا نظام اجنبی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں اجنبی ہوتا جا رہا ہے؟ نظام حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ بلا شبہ ہماری قوم نے بہت خدمت کی، مدارس کا نظام ہے، مساجد کا نظام ہے، تبلیغی جماعت کا نظام ہے، مگر یہ تو انڈیا میں بھی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ انڈیا میں بھی مدارس موجود ہیں، انڈیا میں بھی مساجد موجود ہیں، انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت چل رہی ہے، نظام الدین کا مرکز ہے۔ حکومت ہم نے اس لیے تو نہیں لی تھی کہ صرف مساجد قائم کر کے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ حکومت ہم نے مملکت اس لیے تو نہیں بنائی تھی کہ صرف مدارس قائم کر کے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ حکومت ہم نے اس لیے تو نہیں لی تھی کہ صرف تبلیغی جماعت اور خانقاہیں قائم کر کے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، نہیں۔ حکومت ہم نے اس لیے لی تھی کہ ہماری عدالتیں اللہ کے رسول کا لایا ہوا نظام دنیا کو دکھلائیں گی۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کون سی ہماری عدالت ہے جو اللہ کے رسول کے نظام اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے؟ کون سی؟ کون سی ہماری مقننہ ہے؟ آج ہم اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ کافی نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے ملک حاصل نہیں کیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے ملک کا کوئی قانون قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بنے گا۔ ہم نے اس لیے ملک نہیں حاصل کیا تھا، ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہمارے ملک کا ہر قانون قرآن و حدیث کے مطابق بنے گا، قرآن و حدیث والا قانون نافذ کریں گے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اگر چور کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت میں ایک مقرر ہے تو ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ہماری عدالتیں وہی سزا دیں گی، وہی سزائیں دیں گی۔ بتائیے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے کہ اسلام کے نام پہ لی ہوئی یہ ریاست ہے پاکستان، ہمارے ملک کا نظام حکومت آج اپنے اس اہل وطن کے لیے سود سے چھٹکارے کا
کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یا سود میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ریاست کا ایک نہج ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں۔ آج ہماری ریاست کو فکر ہونی چاہیے کہ اہل وطن کو سود سے بچانا ہے، اور کس طرح بچایا جائے گا۔ 72 سال ہو گئے آج، بتائیے ریاست نے ایک دن بھی اس پہ فکر کیا ہے کہ یہ جو اہل وطن پاکستانی سود میں پڑے ہوئے ہیں کیسے بچیں گے؟ بلکہ آپ کی ریاست کا نظام سود کو تحفظ دے رہا ہے۔ آپ کہتے تو بہت ہیں، مساجد، مدارس، علماء بڑے مسائل کا سبب ہے۔ اگر یہ طبقہ نہ ہوتا تو آپ کو آدھی سے زیادہ مسجدیں نہ ملتی۔ مجھے ممبر سے کہنے دیجئے کہ ہم مولویوں نے قبضے کر کے مسجدیں بنائی ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں، یہ مسجد ویسے قبضے کی نہیں ہے، الاٹمنٹ پر ہے، لیکن میں اقرار کرتا ہوں آدھی سے زیادہ مسجدیں قبضہ کر کے بنائی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی حکومت میں، اس نظام میں، اس مملکت میں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا، سب سے مشکل کام مسجد بنانا ہے۔ سب سے مشکل کام کہ آپ مسجد بنا کے تو دیکھیے، قانونی طور پر آپ چاہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو پسینے آ جائیں گے، زبان آپ کی دانتوں کے نیچے آ جائے گی۔ مسجد بنانا مشکل کر دیا گیا ہے، مدارس بنانا۔ آپ کی اس نظام حکومت میں کون سا ایک مدرسہ چل رہا ہے جس نے 10 بھی حافظ بنائے ہوں آپ کے لیے؟ 10 بھی حافظ بنائے ہوں؟ بتائیے تو صحیح۔ 72 سالوں میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لی ہوئی حکومت ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کیا کی ہے؟ کیا خدمت کی ہے؟ بتائیے، ایک مدرسہ بھی بنایا ہے؟ ایک مسجد جو آپ کی حکومت نے تعمیر کی ہو پورے شہر کراچی میں؟ جو مسجدیں ہیں حکومت کی، ان کا حال دیکھیے جا کے۔ جو ادارے زبردستی مدارس قبضے کیے علماء سے، ان کا حال دیکھیے جا کے کیا کر دیا۔ تو میرے عزیز، آپ کی یہ مملکت جس نہج کی طرف جا رہی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ شکر گزاری کا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے۔ ہم آج ضرور جشن بنائیں، ضرور خوشیوں کا اظہار کریں، تو تھوڑے سی ندامت سے سر بھی جھکا لیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس نظام کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، سارا سال خاندان کی جمع کی ہوئی دولتیں، جاگیریں اس نظام کے لیے نہیں لٹائی تھی۔ ہماری ماں نے اپنی عزتیں اس نظام کے لیے نہیں تباہ کی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جوان اولادوں کا خون اس نظام کے لیے نہیں بہایا تھا جو آج ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بزرگوں کے خواب ہمارے معاشرے میں پھر زندہ ہوں، اور ہم کوشش کریں اور فکر کریں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو صحیح نہج پر لے کر کے جائیں۔ معیشت کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے موافق آگے بڑھیں۔ عدالتوں کا معاملہ ہو، نظام اور حکومت کا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں، تبھی ہماری کامیابی ہے، تبھی وہ قرض ہم ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی صورت میں ہمارے کندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مملکت کی حفاظت فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور ہم تمام کو بحیثیت قوم اس کی شکر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔